وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ کون؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ نوح کے بارے میں یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گی۔ نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جس دور میں نوح کا یہ واقعہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے بارے میں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بے عیب تھا اپنے لوگوں میں، اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو خدا نے طوفان کے وسیلہ سے سب کے سب لوگوں کو ختم کر ڈالا، اور صرف نوح اور اس کا خاندان بچا۔ اگر نوح اس دور کے لوگوں میں بے عیب زندگی گزار سکتا ہے، خدا کے ساتھ چل سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ چلنا ناممکن نہیں ہے۔ پیدائش کی کتاب 6 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اور اسی نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس قدر بدی اور اس قدر گناہ کی حالت میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے کے باوجود اگر نوح خدا کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے، اگر نوح اس زمانہ کے اور اس دور کے لوگوں میں بے عیب زندگی گزار سکتا ہے، تو میں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ نوح کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اگر آپ اور میں ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو خدا کی ہر روز سہایتا، خدا کی ہر روز ہدایت، خدا کی ہر روز شفقت، خدا کی ہر روز محبت کا تجربہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہر طرح کی بد کرداری، ہر طرح کی خطائیں، ہر طرح کے گناہوں پر غالب آنے کی قوت ہمیں ہر روز ملتی رہے گی۔ May God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اگر نوح اپنے دور اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب زندگی گزار سکتا ہے تو آج کی اس بد کرداری اور تاریکی اور گناہ کی حالت میں جو دنیا کی سچویشن ہے، جو دنیا کے حالات و واقعات ہیں، تو آج بھی ایسا کرنا ممکن ہے۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں پر، خطاؤں پر غالب آئیں، آزمائشوں پر غالب آئیں، بالکل آسان سی ترکیب ہے، آسان سا حل ہے اس کا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 18 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے۔ دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت و انصاف کے مطابق ہیں، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا، کسی پر ستم نہیں کیا اور قرض دار کا گرو واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بد کرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو راہزنی یا خونریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گرو واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا۔ اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے،
گرو نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے، غریب سے دستبردار ہو اور سود پر لین دین نہ کرے، پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ لیکن اس کا باپ چونکہ اس نے بے رحمی سے ستم کیا اور اپنے بھائی کو ظلم سے لوٹا اور اپنے لوگوں کے درمیان برے کام کیے، اس لیے وہ اپنی بد کرداری کے باعث مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے کیا اور میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ وہ سب گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے، وہ اپنی راست بازی میں جو اس نے کی زندہ رہے گا۔ خدا فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی۔ وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل سنو، میری روش راست نہیں، کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بد کرداری کرے اور اس میں مرے، تو وہ اپنی بد کرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے، تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا۔ وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ خداوند کی روش راست نہیں۔ اے بنی اسرائیل، کیا میری روش راست نہیں؟ کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟ بس خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ حزقیل کی کتاب 19 باب۔ اب تو اسرائیل کی عمرہ پر نوحہ کر اور کہہ، تیری ماں کون تھی؟ ایک شیرنی جو شیروں کے درمیان لیٹی تھی، اور جوان شیروں کے درمیان اس نے اپنے بچوں کو پالا۔ اور اس نے اپنے بچوں میں سے ایک کو پالا تو وہ جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا، اور قوموں کے درمیان اس کا چرچا ہوا تو وہ ان کے گڑھے میں پکڑا گیا، اور وہ اسے زنجیروں سے جکڑ کر زمین مصر میں لائے۔ اور جب شیرنی نے دیکھا کہ اس نے بے فائدہ انتظار کیا اور اس کی امید جاتی رہی، تو اس نے اپنے بچوں میں سے دوسرے کو لیا اور اسے پال کر جوان شیر کیا، اور وہ شیروں کے درمیان سیر کرتا پھرا اور جوان شیر ہوا اور شکار کرنا سیکھ گیا اور آدمیوں کو نگلنے لگا، اور اس نے ان کے قصروں کو برباد کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا۔ اس کی گرد سے ملک اجڑ گیا اور اس کی آبادی نہ رہی۔ تب بہت سی قومیں تمام ممالک سے اس کی گھات میں بیٹھی، اور انہوں نے اسے زنجیروں سے جکڑ کر پنجرے میں ڈالا اور شاہ بابل کے پاس لے آئے۔ انہوں نے اسے قلعہ میں بند کیا تاکہ اس کی آواز اسرائیل کے پہاڑوں پر پھر سنی نہ جائے۔ تیری ماں اس طاق سے مشابہ تھی جو تیری مانند پانی کے کنارے لگائی گئی۔ وہ پانی کی فراوانی کے باعث بارور اور شاخدار ہوئی، اور اس کی شاخیں ایسی مضبوط ہو گئیں کہ بادشاہوں کے عصا ان سے بنائے گئے، اور گھنی شاخوں میں اس کا تنا بلند ہوا، اور وہ اپنی گھنی شاخوں سمیت اونچی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ غضب سے اکھاڑ کر زمین پر گرائی گئی، اور پوربی ہوا نے اس کا پھل خشک کر ڈالا، اور اس کی مضبوط ڈالیاں توڑی گئیں اور سوکھ گئیں اور آگ سے بھسم ہوئی، اور اب وہ بیابان میں سوکھی اور پیاسی زمین میں لگائی گئی، اور ایک چھڑی سے جو اس کی ڈالیوں سے بنی تھی آگ نکل کر اس کا پھل کھا گئی، اور اس کی کوئی ایسی مضبوط ڈالی نہ رہی کہ سلطنت کا عصا ہو۔ یہ نوحہ ہے اور نوحہ کے لیے رہے گا۔ حزقیل کی کتاب 20 باب۔ اور 7ویں برس کے 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ اسرائیل کے چند بزرگ خداوند سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے
کہ کیا تم مجھ سے دریافت کرنے آئے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے۔ کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا اے آدم ذات؟ کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا؟ ان کے باپ دادا کے نفرتی کاموں سے ان کو آگاہ کر۔ ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں نے اسرائیل کو برگزیدہ کیا اور بنی یعقوب سے قسم کھائی اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، میں نے ان سے قسم کھا کر کہا میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جس دن میں نے ان سے قسم کھائی تاکہ ان کو ملک مصر سے اس ملک میں لاؤں جو میں نے ان کے لیے دیکھ کر ٹھہرایا تھا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے، اور میں نے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک شخص ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہے دور کرے، اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، لیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور نہ چاہا کہ میری سنے۔ ان میں سے کسی نے ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر تھی ترک نہ کیا اور مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا۔ تب میں نے کہا کہ میں اپنا قہر ان پر انڈیل دوں گا تاکہ اپنے غضب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں، لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ میرا نام ان قوموں کی نظر میں جن کے درمیان وہ رہتے تھے اور جن کی نگاہوں میں ان پر ظاہر ہوا جب ان کو ملک مصر سے نکال لایا، ناپاک نہ کیا جائے۔ پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لایا، اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہو، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے، وہ میرے آئین پر نہ چلے اور میرے احکام کو رد کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے، اور انہوں نے میرے سبتوں کو نہایت ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا قہر ان پر نازل کر کے ان کو فنا کروں گا، لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں کے سامنے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیا جائے۔ اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوکت ہے، کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے۔ تو بھی میری آنکھوں نے ان کی رعایت کی اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا، اور میں نے بیابان میں ان کو بالکل نیست و نابود نہ کیا۔ اور میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا تم اپنے باپ دادا کے آئین و احکام پر نہ چلو اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہو، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، وہ میرے آئین پر نہ چلے، نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے۔ انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا کہ میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں اپنے غضب کو ان پر پورا کروں گا۔ تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لایا ناپاک نہ کیا جائے۔ پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراگندہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے، بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں۔ سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں، اور میں نے ان کو انہی کے ہدیوں سے یعنی سب پہلوٹوں کو آگ پر سے گزار کر ناپاک کیا تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ اس لیے اے آدم ذات تو بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی اور میرا گناہ کر کے خطا کار ہوئے کہ جب میں ان کو اس ملک میں لایا جسے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی، تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہیں اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا اور وہیں اپنی غضب انگیز نظر کو گزرانا اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپاون تپائے۔ تب میں نے ان سے کہا یہ کیسا اونچا مقام ہے جہاں تم جاتے ہو، اور انہوں نے اس کا نام باما رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانند تم بھی بدکاری کرتے ہو، اور جب اپنے ہدیے چڑھاتے
اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزار کر اپنے سب بتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن تک ناپاک کرتے ہو، تو اے بنی اسرائیل، کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے، اور وہ جو تمہارے جی میں آتا ہے ہرگز وقوع میں نہ آئے گا، کیونکہ تم سوچتے بھی دیگر اقوام اور قبائل عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کرو گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے قہر نازل کر کر تم پر سلطنت کروں گا، اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے ہو جمع کروں گا، اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا، جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ مصر کے بیابان میں حجت کی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اسی طرح میں تم سے بھی حجت کروں گا، اور میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بند میں لاؤں گا، اور میں تم میں سے ان لوگوں کو جو سرکش اور مجھ سے باغی ہیں جدا کروں گا، میں ان کو اس ملک سے جس میں انہوں نے بود و باش کی نکال لاؤں گا، پر وہ اسرائیل کے ملک میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور تم سے اے بنی اسرائیل، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے بت کی عبادت کرو، اور آگے کو بھی اگر تم میری نہ سنو گے لیکن اپنی قربانی اور اپنے بتوں سے میرے مقدس نام کی تکفیر نہ کرو گے، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے، وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا۔ جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں نے تم کو پراگندہ کیا جمع کروں گا، تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے۔ اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لیے میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں لے آؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہاں تم اپنی روش اور اپنے سب کاموں کو جن سے تم ناپاک ہو اور تم اپنی تمام بدی کے سبب سے جو تم نے کی ہے اپنی ہی نظر میں گھنونے ہوگے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بدعمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا، تو تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جنوب کا رخ کر اور جنوب ہی سے مخاطب ہو کر اس کے میدان کے جنگل کی خلاف نبوت کر، اور جنوب کے جنگل سے کہ خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ میں آگ بھڑکاؤں گا، اور وہ ہر ایک ہرا درخت اور ہر ایک سوکھا درخت جو تجھ میں ہے کھا جائے گی، بھڑکتا ہوا شعلہ نہ بجھے گا، اور جنوب سے شمال تک سب کے منہ سے جھلس جائیں گے، اور ہر فرد بشر دیکھے گا کہ میں خداوند نے اسے بھڑکایا ہے، وہ نہ بجھے گی۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، وہ تو میری بابت کہتے ہیں، کیا وہ تمثیلیں نہیں کہتا؟ حزقیل کی کتاب 21 باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کا رخ کر اور مقدس مکانوں سے مخاطب ہو کر ملک اسرائیل کے خلاف نبوت کر، اور اس سے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں، اور اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا، اور تیرے صادقوں اور تیرے شریروں کو تیرے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا۔ بس چونکہ میں تیرے درمیان سے صادقوں اور شریروں کو کاٹ ڈالوں گا، اس لیے میری تلوار اپنے میان سے نکل کر جنوب سے شمال تک تمام بشر پر چلے گی، اور سب جانیں گے کہ میں خداوند نے اپنی تلوار میان سے کھینچی ہے، وہ پھر اس میں نہ جائے گی۔ پس اے آدم زاد، کمر کی شکستگی سے آہیں مار اور تلخ کامی سے ان کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈی سانس بھر، اور جب وہ پوچھے کہ تو کیوں ہائے ہائے کرتا ہے تو یوں جواب دینا کہ اس کی آمد کی افواہ کے سبب سے اور ہر ایک دل پگھل جائے گا، اور سب ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے اور ہر ایک جی ڈوب جائے گا، اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اس کی آمد ہے، یہ وقوع میں آئے گا۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، نبوت کر اور کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو کہہ، تلوار بلکہ تیز اور ثقیل کی ہوئی تلوار ہے، وہ تیز کی گئی ہے تاکہ اس سے بڑی خونریزی کی جائے، وہ ثقیل کی گئی ہے تاکہ چمکے۔ پھر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کا عصا ہر لکڑی کو حقیر جانتا ہے، اور اس نے اسے ثقیل کرنے کو دیا ہے تاکہ ہاتھ میں لی جائے۔ وہ تیز اور ثقیل کی گئی تاکہ قتل کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے۔ اے آدم زاد، تو رو اور نالہ کر، کیونکہ وہ میرے لوگوں پر چلے گی، وہ اسرائیل کے سب امراء پر ہوگی، وہ میرے لوگوں سمیت تلوار کے حوالہ کیے گئے ہیں۔
اس لیے تو اپنی ران پر ہاتھ مار، یقیناً وہ آزمائی گئی، اور اگر عصا اسے حقیر جانے تو کیا وہ نابود ہوگا؟ خداوند خدا فرماتا ہے، اور اے آدم زاد تو نبوت کر اور تالی بجاڑ تلوار دو چند بلکہ سہ چند ہو جائے۔ وہ تلوار جو مقتولوں پر کارگر ہوئی بڑی خونریزی کی تلوار ہے جو ان کو گھیرتی ہے۔ میں نے یہ تلوار ان کے سب پھاٹکوں کے خلاف قائم کی ہے تاکہ ان کے دل پگھل جائیں اور ان کے گرنے کے سامان زیادہ ہوں۔ ہائے برکے تیغ، یہ قتل کرنے کو کھینچی گئی، تیار ہو، دہنی طرف جا، آمادہ ہو، بائیں طرف جا، جدھر تیرا رخ ہو، اور میں بھی تالی بجاؤں گا اور اپنے قہر کو ٹھنڈا کروں گا، میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد تو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئے، ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال، اور ایک ہاتھ نشان کے لیے شہر کی راہ کے سرے پر بنا، ایک راہ نکال جس سے تلوار بنی امون کی ربا پر، اور پھر ایک اور جس سے یہودا کے محصور شہر یروشلم پر آئے، کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نقطہ اتصال پر فال گیری کے لیے کھڑا ہوگا، اور تیروں کو ہلا کر بدھ سے سوال کرے گا اور جگر پر نظر کرے گا۔ اس کے دہنے ہاتھ میں یروشلم کا کرہ پڑے گا کہ منجنیق لگائے اور کچھ تو خون کے لیے منہ کھولے، للکار کی آواز بلند کرے اور پھاٹکوں پر منجیق لگائے اور دمدمہ باندھے اور برج بنائے، لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون، یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی، پر وہ بد کرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہوں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بد کرداری یاد دلائی اور تمام خطا کاری ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ عیاں ہیں، اور چونکہ تم خیال میں آ گئے اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے۔ مجروع شریر شاہ اسرائیل جس کا زمانہ بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کلاه دور کر اور تاج اتار، یہ ایسا نہ رہے گا، پست کو بلند کر اور اسے جو بلند ہے پست کر، میں ہی اسے الٹ دوں گا، پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا۔ اور تو اے آدم زاد نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا بنی امون اور ان کی تانہ زنی کی بابت یوں فرماتا ہے کہ تو کہہ تلوار بلکہ کھینچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے ثقیل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بھسم کرے، جبکہ وہ تیرے لیے دھوکہ دیکھتے ہیں اور جھوٹے فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دیں جو مارے گئے، جن کا زمانہ ان کی بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے۔ اس کو میان میں کر، میں تیری پیدائش کے مکان میں اور تیری ذات بوم میں تیری عدالت کروں گا، اور میں اپنا قہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غضب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا، اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالہ کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں، تو آگ کے لیے ایندھن ہوگا، اور تیرا خون ملک میں بہے گا، اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے فرمایا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔